آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 برس میں 40 افراد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد ظلم و ستم کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 5 نبوی میں 10 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 7 نبوی میں دوبارہ 83 مردوں اور 18 عورتوں کے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 8 نبوی میں شعیب ابی طالب میں تمام بنی ہاشم کو محصور کر دیا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنجگانہ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اس سے قبل 2 نمازیں فجر اور مغرب فرض تھیں۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں گزارے۔ پھر 8 ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 20 ستمبر 622 کو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام قباء میں رکے اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کو مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے اس شہر کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا، جو بعد میں مدینہ کہلانے لگا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے اپنے سن کا حساب ہجری کے نام سے شروع کیا۔ اس کے بعد سن کا حساب پہلی ہجری کے حساب سے شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں واقعہ معراج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا اور دل کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور سینے میں رکھ کر سی دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق نامی ایک خچر پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے صرف یہاں تک آنے کی اجازت ہے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا گئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے جو نقصان اٹھایا، اس کے ازالے کے لیے مسلمان مدینہ میں تیاریاں کر رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب مسلمان اتنے مستحکم ہو گئے کہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک شاندار لشکر اسلام مکہ کی طرف روانہ ہوا اور 10 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ لشکر اسلام تقریباً 10,000 مجاہدین اسلام پر مشتمل تھا۔ رات کو جب لشکر والوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تو کفار مکہ نے دیکھا کہ تا حد نظر خیمے ہی خیمے ہیں اور اس وقت ان کو علم ہوا کہ مسلمان لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ ابو سفیان اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر مسلم فوج نے پورے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دائیں جانب سے حملہ کیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بائیں جانب سے جلغار کی۔ کچھ دیر لڑائی ہوئی، کچھ سر تن سے جدا ہوئے اور کفار مکہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ جنگ تاریخ میں فتح مکہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔